ویری وارم ویلکم جی میرے چینل پر۔ اور یہ ولاگ بہت ہی زیادہ لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ جو ہمارے یہاں پہ نیٹ کا ایشو آ رہا تھا، مطلب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، شاید ہمارے ہی آتا ہے یا پکسل والے کا نیٹ ہی اس طرح کا ہے۔ تو یہ آخری افطاری اور چاند رات کا ہے۔ تو یہ میں پکوڑوں کے لیے آلو تو میں نے باریک باریک کاٹے ہی تھے، لیکن میں نے پیاز اور سبز مرچیں اس طرح چوپ کر لی تھیں۔ اگر پیچھے سے پنکھے کا شور آئے وائس اوور میں تو کائنڈلی اس کو اگنور کیجیے گا۔ تو یہ میں نے ہاتھ والا اس طرح چوپر رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے بڑی آسانی رہتی ہے، مطلب میں نے چکن بھی بنانا ہو تو پیاز اس میں چوپ کر لیتی ہوں، تو وہ جو گرائنڈ کرنے کی وجہ سے وہ ہوتا ہے نا کہ پیازوں میں ایک کچا پن سا رہ جاتا ہے، وہ نہیں رہتا۔ یا میں پریشر کوکر میں ان کو وہ کر لیتی ہوں، تھوڑا سا گلا لیتی ہوں۔ تو یہ میں تھوڑا سا یہ پکوڑے بنا رہی تھی کیونکہ یہاں تو میرے بچے پکوڑے کھاتے ہیں یا چپس کھاتے ہیں، اور موسٹلی میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے کوئی ایسی چیز ہو جو بچوں کے لیے بھی فیزیبل ہو۔ تو یہ میں پکوڑے بنا رہی تھی اور آلو چنے بنائے تھے اس کے ساتھ۔ یہ میں نے تھوڑا سا اس میں دہی بھی ڈالا تھا، دہی ڈالنے کی وجہ سے جو یہ مطلب کرسپی بھی بنتے ہیں اور سافٹ بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ہارڈنیس سی وہ نہیں آتی۔ تھوڑا سا بیسن بھی اگر ہم کم رکھیں نا، مطلب مٹیریل زیادہ ہو اور بیسن تھوڑا کم ہو، اتنا ہی بیسن ہو کہ جسٹ اس کی سارے مٹیریل کے آپس میں نا بائنڈنگ ہو جائے، تو پکوڑے زیادہ مزے کے بنتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ باقی آپ کا اپنا اوپینین ہوگا، میں کوئی ماسٹر شیف تو ہوں نہیں۔ تو خیر یہ مجھے لگتا ہے۔ اس کے بعد میں نے املی والی چٹنی بنائی تھی، جو کھٹی میٹھی سی چٹنی نہیں ہوتی وہ والی۔ یہ میں نے کسی کوکنگ چینل پہ ہی دیکھی تھی اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے، ورنہ اس سے پہلے میں نے جتنی دفعہ بھی املی کی چٹنی بنائی ہے کبھی بھی مجھ سے اچھی نہیں بنی، کبھی اس میں نمک زیادہ اور کبھی وہ پتلی سی اور کبھی کس طرح۔ خیر یہ اس کے اندر میں نے 2 کپ پانی رکھا تھا اور اس میں مطلب آدھا کے کپ آپ کہہ لیں کہ میں نے اس میں وہ ڈالی تھی، املی ڈالی تھی، اور تھوڑا سا میں نے گڑ ڈالا تھا، آدھا کپ ہی میں نے گڑ ڈالا تھا۔ گڑ سے زیادہ اچھا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اس کا، مطلب آپ کسی بھی چیز کے ساتھ ایون آپ فروٹ چاٹ کے ساتھ بھی اس کو لے سکتے ہو۔ تھوڑی سی میں نے اس میں سرخ مرچ، تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالا تھا۔ چاٹ مسالے کا ایک اپنا فلیور ہوتا ہے۔ جب یہ اچھی طرح سے مطلب اس کے اندر ساری چیزیں جو ہیں وہ حل ہو گئی تھیں، گڑ بھی اس کے اندر حل ہو گیا تھا، چینی بھی اور سارا کچھ نا، اور جو املی تھی وہ بھی حل ہو گئی تھی، تو میں نے چولہا بند کر دیا تھا، مطلب میں نے اس کو اتار لیا تھا۔ بس اس کو اتنا سا ہی آپ نے فی الحال پکانا ہوتا ہے کہ یہ املی جو ہے وہ اچھے سے اس میں میلٹ ہو جائے۔ تو یا پھر آپ یہ چمچ کے ساتھ اس طرح چمچ مار مار کے اس کو کر لیں۔ سوری میرا گلا بھی تھوڑا سا خراب ہے۔ اور یوں میں نے اس کو نکال لیا تھا، تھوڑی سی دیر میں نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا، بہت بھی ٹھنڈا نہیں کیا تھا کیونکہ وہی افطاری کا ٹائم ہو رہا تھا اور مجھے تھوڑی سی جلدی تھی۔ اور یوں میں نے اس کو چھان لیا، کسی بھی آپ بڑی سی چھانی، آپ اسے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں زیادہ بڑے برتن میں، لیکن میرے پاس زیادہ بنانے کا ٹائم نہیں تھا۔ میں سارے دن کی صفائیاں بھی کی ہوئی تھیں، بچوں کے کپڑے شپڑے بھی میں نے پریس کرنے تھے، میں مطلب ایک اکیلا بندہ ہو نا کام کرنے والا، تو پھر ہر چیز کو پراپرلی مطلب مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ کہ درمیان میں اگر بچہ رونے لگ جاتا ہے تو پھر آپ کو ہر کام چھوڑ کے ہر چیز کو چھوڑ کے نا صرف بچوں کو دیکھنے پڑتا ہے۔ اور میرا بیٹا بھی 1 سال کا ہے تو مجھے اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، اور پھر مجھے ہوتا ہے کہ ہر کام میں چھوڑ دوں لیکن بچوں کو اگنور نہیں کرنا۔ اچھا، اور یہ اس کے بعد میں نے اس کے اندر اس کی تھکنس کے لیے ایک جو ہے وہ ٹی اسپون میں نے کارن فلور جو ہے وہ پانی میں مکس کر کے ڈالا تھا۔ اچھا، املی میں تھکنس لانے کے لیے، اس املی کی چٹنی میں تھکنس لانے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا، ورنہ وہ پانی پانی ہی رہتا ہے۔ زیادہ پکاؤ گے تو پانی خشک ہونے لگ جاتا ہے، لیکن وہ اس طرح کی مطلب اس کی کنسسٹنسی نہیں آتی۔ خیر یہ افطاری بن گئی تھی، اور یہ میں نے ملک شیک بنایا تھا کھجور کا، موسٹلی رمضان میں نے کھجور کا ہی بنایا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اور کھجور کا ملک شیک پی کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے اپنے فیس کے اوپر جو چھائیاں وغیرہ تھیں نا وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، ورنہ میری جو پریگنینسی کے بعد مطلب ڈلیوری کے بعد اب تک میرے فیس کے اوپر وہ نشان تھے، چھائیاں سی جو تھے،
جو پریگنینسی میں ہوئی تھی، اور یہ خاتون ہے جو زیادہ انجوائے کر رہا تھا اس کو افطاری کو. خیر جی، اور یہ افطاری کے بعد میں نے جیلی بنائی تھی، کسٹرڈ بنایا تھا. ویسے میرے جو ہیں پاپا کے گھر سے کھیر آئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کہا کیونکہ ہمبل بار بار کہی جا رہا تھا کسٹرڈ کھانا، وہ جیلی کھانی ہے، تو میں نے کسٹرڈ بنایا. اور پھر اس بہانے میں نے کہا جیلی بھی بنا لوں گی. ہمبل شوق سے کھاتا ہے، اسے بڑا کریز ہوتا ہے کہ مما جیلی بنا دو. اور پھر کیونکہ یہ مجھے ویسے جب میں ویسے بناتی ہوں تو مجھے پھیکی پھیکی سی لگتی ہے، اس لیے میں نے اس کے اندر ایک جو ہے وہ چمچ چینی بھی ڈالی تھی جیلی میں. اور آپ لوگ سنائیں کیا کیا آپ لوگوں نے عید پر؟ میرا تو بس یہی کام تھا، یہی کیا. اور ویسے بھی یہ عید تھوڑی سی مختلف تھی کیونکہ اس دفعہ میں نے آلموسٹ میری شادی کو 4 سال ہو گئے، اور 4 سال میں شاید یہ پہلی عید تھی جو میں نے اپنے سسرال میں گزاری، ورنہ اس سے پہلے جو ہر عید تھی وہ میں نے اپنے میکے میں ہی گزاری. بچے بھی ہو گئے ان کے بعد بھی. ہاں، کیونکہ میرے میکے میں کوئی اور نہیں ہوتا تھا، بھائی اور میرے پاپا تھے، تو کوئی اور فیمیل نہیں تھی، تو پھر مجھے یہاں رہنا پڑتا تھا. وہاں پہ ہوتی تھی سسرال میں میری ساس بھی اور میری بھابھی بھی، جو جٹھانی ہے میری، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے بہت اسپیس دی اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اور اب ماشاءاللہ سے میرے بھائیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، تو اپنے اپنے گھر سنبھالنے والی آ گئی ہیں. اللہ ان کو خوش رکھے. تو بس اس دفعہ پھر یہ اس لیے بھی تھوڑی سی مختلف تھی کہ یہ میں پہلے موسٹلی گاؤں میں جو عید ہوتی ہے نا، اس دفعہ میں نے یہ آبزرو کیا وہ اور شہر کی عید بہت مختلف ہوتی ہے. گاؤں میں تو صبح سے ہی ہلچل سے شروع ہو جاتی ہے، آنا جانا، کوئی آ رہا ہوتا ہے آپ کے گھر میں، آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں. لیکن شہر میں ایسا نہیں ہوتا ہے، وہاں بہت کم لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، لوگ زیادہ اپنے گھروں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں. خیر یہ کسٹرڈ بھی میرا بن گیا تھا، میں نے اس میں چینی ڈال دی تھی. اور گرین کلر کی جیلی بنانے کے بعد اب میں ریڈ والی بنا رہی تھی. گرین والا تو میں نے سارا ہی پیکٹ بنا لیا تھا، اور پھر اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ نہیں مجھے تھوڑی بنانی چاہیے، تو میں نے یہ صرف 2 چمچ ہی بنائی تھی. بس اتنی سی کہ تھوڑی سی گارنشنگ کے لیے کام آ جائے، اور باقی ہمبل جو ہے وہ کھا لیں. اس کے بعد میں نے ان کو پلیٹ میں ڈال کے فریج میں رکھ دیا تھا. تو اس کے علاوہ میں نے اور کچھ بھی نہیں بنایا تھا. میرا ارادہ تھا کہ میں فروٹ چاٹ بناؤں گی، لیکن وہ پھر اب صبح ہی میں نے کہا بناؤں گی. صبح بھی نہیں بنائی، میں نے بس سالن بنایا عید کے دن اور روٹیاں پکائی. مجھے لگا بس سالن اور روٹیاں زیادہ فیزیبل ہے. اور یہ کھیر اور کسٹرڈ اور اس طرح کی چیزیں تو تھی ہی. تو یہ میرا کسٹرڈ بھی بن گیا تھا. اور اب میٹھا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھنے کے بعد میں یہاں پہ کمرے میں آ گئی تھی. میں نے سوچا بچوں کی شلواروں میں لاسٹک وغیرہ ڈال دوں، اور جتنا میں کھلارا سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی نا، اتنا ہی ہمبل پیچھے پیچھے اور مزید کھلارا ڈالی جا رہا تھا. یہ دیکھیں ابھی میں تھوڑی دیر پہلے یہ آج کے دن میں 4-5 دفعہ صرف یہ کھلونے اکٹھے کر چکی ہوں. موسم ویسے اچھا تھا. میں موبائل سے دیکھنے آئی تھی کہ اوپر بادل تو نہیں آئے ہوئے، وہ ہوا چلی جا رہی تھی اچھی اور ٹھنڈی والی، تو اچھا لگی جا رہا تھا. اور یہ میں کفایت شعاری کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے لائٹیں کم کر رہی تھی گھر کی. خیر میں نے کہا
باقی کے کام نپٹا لوں۔ تو یہاں پر جی میں نے شلواروں میں لاسٹک ڈالا، یہ میں نے لاسٹک نکالا۔ 2-3 سوٹ جتنے بھی ہوتے ہیں، یا مجھے یہ تھا کہ نیکسٹ ڈے میں نے مطلب اپنے پاپا کے گھر جانا ہے، تو پھر جو بچوں کے کپڑے ساتھ لے کے جانے ہیں، ہر شلوار میں مطلب ساریوں میں ایک ہی دفعہ میں لاسٹک ڈال دوں۔ اور یہاں پہ بیٹھ کے میں نے لاسٹک ڈالا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے وہ چودھری اینڈ سنز والا ڈرامہ دیکھا تھا، اور باقی بھی کافی دیر میں ویسے یہاں بیٹھی رہی، تربوز بھی کھایا، سارا کچھ کھایا۔ اتنی دیر میں یہ کسٹرڈ ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور یہ میں نے جیلی جو ہے یہ وہ سانچے سے کاٹ کاٹ کے اس کے اوپر رکھ دی تھی۔ باقی کی یہ پڑی ہوئی ہے، یہ میں نے سوچا کھیر کے اوپر ڈال لوں گی۔ بادام چھیل چھیل کے میں اوپر رکھی جا رہی تھی، اور پھر میں تھک گئی تھی بادام چھیلتی چھیلتی، پھر میں نے باقی کے ویسے ہی چھوڑ دیے، اور نیکسٹ ڈے وہ میں مطلب کچھ میں نے کھا لیے، کچھ امبل کو دے دیے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ چھوٹا سا ولاگ وہ ختم ہوتا ہے۔ تو اب میں نے سوچا ہے کہ میں ڈیلی ولاگ ڈالا کروں گی، انشاءاللہ اللہ مجھے میری اس کوشش میں کامیاب کرے۔ آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا، اور سپورٹ کرنا مت بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ اللہ کرے آپ کی عید بہت اچھی گزری ہو، اور خوش رہے، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔